عمل میں ابو ذر نے کبھی بھی ڈاکہ زنی نہیں کی، کسی مومن کا مال نہیں چرایا، حالانکہ پورا قبیلہ چور تھا لیکن ابو ذر چور نہیں بنا۔ فرماتے کہ ایک مرتبہ ابو ذر کے کانوں تک آواز پہنچی، کسی نے آ کر کہا ابو ذر، جو تیرا عقیدہ ہے نا کہ تو کہتا میں بتوں کو نہیں مانتا، مکے میں ایک شخص ایسا پیدا ہوا ہے جس کا یہی عقیدہ ہے جو تیرا عقیدہ ہے۔ ابو ذر خوشی سے بال بال ہوتا ہے، کہتا میرا یہ عقیدہ ہے، بتوں کو نہیں، اس سے بھی بڑھ کر اس کا عقیدہ ہے، بتوں کو بھی نہیں مانتا اور ایک نیا دین بھی لے کر آیا ہے۔ ابو ذر اپنے قبیلے سے چلتا ہے مکے کی طرف، لیکن آپ کو پتا ہے نبی نے جیسے اعلان کیا تھا نبی غیبت میں چلے گئے تھے تاکہ لوگ ان کو نہ ماریں، بڑی وہاں پر کشمکش تھی۔ ابو ذر جا کے زمزم کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب علماء فرماتے کیونکہ ابو ذر کو پتا تھا یہ مین جگہ ہے، اگر ہدایت دینے والا ہدایت دے گا تو یہیں سے کہیں نہ کہیں گزرے گا، کیونکہ یہ مرکز ہے مکے کا، اگر کوئی اعلان کرنا ہے لوگ یہیں سے کرتے ہیں۔ ابو ذر زمزم کے کنارے بیٹھ گئے۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں 40 دن تک ابو ذر نے صرف پانی اور تھوڑے کھانے پہ گزارا کیا، اسی امید میں کہ مجھے ہادی مل جائے، اسی امید میں کہ ہدایت دینے والا مل جائے۔ اور مولا فرماتے جو خلوص سے ہدایت کی تلاش میں نکلتا ہے خدا خود اپنا ہادی اس کے دروازے پر بھیجتا ہے۔ 40 دن جب ابو ذر بھوک اور پیاس کے عالم میں ایک ہی جملہ کہتا رہا، کہاں ہے وہ ہادی، کہاں ہے وہ ہادی، نبی نے اپنا قاصد بھیجا، اور قاصد کون تھا؟ مولا علی المرتضیٰ تھے۔ جب ابو ذر نبی خدا کے پاس آتے ہیں، جیسے رسالت کے چہرے کو ابو ذر نے دیکھا اسی وقت یہی جملہ جاری ہوا، السلام علیک یا رسول اللہ، میرا سلام ہو۔ چہرے کے نور کو دیکھ کر ایمان لایا۔ سب نے نبی سے معجزے مانگے، لیکن یہ روایات، بعض روایات ملتا ہے کہ ابو ذر کا علم جناب سلمان کے علم سے زیادہ تھا۔ کبھی معجزہ اہل بیت سے نہیں مانگا، کبھی نبی سے معجزہ نہیں مانگا۔ نبی نے دلائل دیے کہ بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے، ان میں کوئی عقل نہیں ہے، ایک خالق ہے۔ جب رسالت اور توحید کے دلائل دیے ابو ذر مان گیا، لیکن ایک جملہ ابو ذر نے رسول خدا کو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے دین کی تبلیغ کروں۔ دو صفت ابو ذر کے وجود میں تھی، ایک کسی سے ڈرتا نہیں تھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے جانتے ہیں 20 سال پہلے میرا عقیدہ تھا، علل اعلان پورے قبیلے کو پتا تھا، میں کسی قبیلے والے سے نہیں ڈرا، میں نے کبھی ڈاکہ زنی نہیں کی، اب اگر حقیقی دین ملا ہے تو میں پھر بھی نہیں ڈرتا، اگر مارنا ہے تو مار دیں، اگر قتل کرنا ہے کر دیں۔ نبی خدا فرماتے نہیں ابو ذر اللہ کی طرف سے منع ہے۔ ابو ذر نے 3 مرتبہ اجازت مانگی، آخر میں نبی فرماتے ابو ذر میں صرف تمہیں اجازت دیتا ہوں لِأَأْمِرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، جا کر امر بالمعروف کرو۔ فرماتے ابو ذر آ گئے زمزم کے کنارے، صبح سویرے 5:30 6 بجے کا وقت تھا، سارے عرب آتے تھے اپنے بتوں کی عبادت کرنے، وہاں پر ابو ذر نے اعلان توحید اور اعلان رسالت کرنا شروع کر دیا۔ اب تصور کیجئے جو عرب نبی کے خون کے پیاسے تھے، 2 سال سے نبی کو ڈھونڈ رہے تھے، کہاں ہے وہ کہ اسے قتل کریں ماریں۔ پہلی مرتبہ ایک ایسا مسلمان باہر نکلا ہے جو اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، جو توحید کا دعویٰ کر رہا ہے، جو رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تمام تر اعراب ابو ذر پر ٹوٹ پڑے، ابھی مارنا ہی چاہتے تھے کہ جناب عباس نے ایک جملہ کہا، سارے عرب وہیں پر رک گئے۔ یہ وہی جملہ ہے امام حسین والا جملہ، الناس عبید الدنیا، ایک جملہ کا۔ مولا فرماتے ہیں دین ان کا لقلقہ ہے، مزمزہ ہے، صرف کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بتوں کی عبادت، بتوں پہ جان دینے والے، بتوں پر مال قربان کرنے والے، نبی کے خون کے پیاسے جب حملہ کرنا چاہا ایک جملے پہ رک گئے۔ وہ کون سا جملہ تھا؟ جناب عباس نے کہا اے عرب کے حملہ کرنے والوں، اس ابو ذر کو پہچانو، یہ غفاری قبیلے سے ہے جہاں سے تمہارے تجارت کے قافلے گزرتے ہیں، اگر یہ مر گیا تو تمہارا کوئی قافلہ نہیں بچے گا۔ جب دنیا بیچ میں آئی تو اپنے بتوں کو چھوڑ دیا، جب دنیا بیچ میں آئی تو اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ مولا فرماتے بالکل اسی طرح آج کا مسلمان ہے، عبید الدنیا ہے، اسلام و دین اس کی زبان پہ چلتا ہے، لیکن جب مقام امتحان آتا ہے تو سب لوگ